اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے سبق نمبر 14 شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم سورہ عصر کا مطالعہ کریں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے اور اس کو زندگی میں لانے کے طریقے سیکھیں گے۔ پھر گرامر میں ہم فعل، مضارع، کچھ اور افعال پڑھیں گے، اور آخر میں نقطہ تعلیم ہوگا۔ 7 ہوم ورکس ہم ریمائنڈ کراتے رہتے ہیں آپ کو، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 سننے کا، 1 سنانے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنے کا۔ 2 دعائیں یاد رکھیں اور بار بار مانگتے رہیں۔ رب زدنی علم، اپنے لیے دعا مانگیں اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ پاکٹ بک جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ روزانہ ہر نماز کے بعد کوشش کریں 1-2 منٹ جو ہے وہ نکالیں اور پاکٹ بک سے اپنی ووکیبلری کو امپروو کریں۔ چلیں سورہ عصر کی تلاوت پہلے سن لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ عصر ایک مختصر لیکن جامع صورت ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہم ہر صورت کا جو بھی پڑھ رہے ہیں اس کا خلاصہ یاد کرتے ہیں، ایک سطر میں بتا سکیں کہ اس صورت میں کیا میسج ہے یا یہ صورت کا خلاصہ کیا ہے۔ تو اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا فارمولہ دیا گیا۔ تو اس میں 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں، 2 اپنی ذات کی بہتری کے لیے ہیں، جن میں سے ایک عقیدہ اور ایک اعمال صالحہ، اور 2 جو ہے وہ معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں، یعنی ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ تو اس صورت میں یہ بڑی امپورٹنٹ بات بتائی گئی ہے کہ یہ چاروں کام جو ہے نا یہ بہت ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے۔ تو خسارے سے بچنا پاسبل نہیں ہے اگر آپ صرف اپنی ذات پہ توجہ دیں اور اپنا عقیدہ اور درست رکھیں اور اپنے اعمال درست رکھیں اور باقی معاشرہ جو ہے اس کی پرواہ نہ کریں۔ اور اس طرح بھی نجات نہیں ہے کہ آپ کو اپنا عقیدہ بھی ٹھیک نہ ہو، اپنے اعمال بھی ٹھیک نہ ہو اور آپ دوسروں کو نصیحتیں کرتے پھریں۔ تو یہ دونوں چیزیں موجود ہونا بہت ضروری ہیں۔ تو ہم سورت شروع کرتے ہیں۔ پہلی آیت ہے والعصر، اس کا ترجمہ ہے قسم ہے زمانے کی۔ اب واو زبر وا جو ہے نا یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے اور ہم نے کہا تھا کہ اس کا مطلب ہے اور، تو یہاں پہ اس کا ایک اور مطلب ہمارے سامنے آیا، اس کا مطلب دوسرا مطلب ہے قسم۔ تو جب کسی چیز کی قسم کھانی ہوتی ہے تو اس سے پہلے واو زبر وا، اس لفظ سے پہلے واو زبر وا اگر لگا لیں تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ کوئی انسان قسم کھا رہا ہے۔ اب العصر کا مطلب ہے زمانے کی قسم۔ العصر ہم لوگ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم عصر ہو گیا، یا ہم عصر ہو گیا، پھر اس کے علاوہ عصر حاضر، موجودہ زمانہ جو ہے اس کی جب مثال دینی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں عصر حاضر۔ تو والعصر کا مطلب ہوا قسم ہے زمانے کی۔ اب کئی صورتیں جو ہے نا قرآن کریم میں اسی طرح ول کے لفظ کے ساتھ استعمال ہوئی ہیں، جیسے والفجر واللیل والنجم والسماء ذات البروج۔ تو ان ساری صورتوں میں بھی قسم کھائی گئی ہے۔ اچھا، اب اسباق کیا نکلتے ہیں اس آیت میں سے؟ اس آیت میں سے یہ سبق نکلتا ہے کہ
زمانے کی قسم کھائی ہے، اور کھائی کس نے ہے؟ پروردگار نے، ہمارے رب نے۔ ہمارا رب بہت عظیم ہے۔ تو جب وہ کوئی کسی چیز کی قسم کھا رہا ہے تو اس کا بھی، اس کا مطلب ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اور زمانے کی قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ زمانے کی قسم اس لیے کھائی جا رہی ہے کہ آگے جو بات کہی جا رہی ہے اس پر زمانہ گواہ ہے۔ تو زمانہ کیوں گواہ ہے؟ کیونکہ زمانہ جو ہے نا، یا وقت جو ہے، اس نے یہ چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے۔ کیا چیز ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ اگلی آیت میں پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت ہے ان الانسان لفی خسر۔ اس کا رواں ترجمہ ہے بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے۔ لفظ بلفظ جب دیکھتے ہیں تو ان، ہم نے دیکھا اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین، تو ان کا مطلب ہے بے شک۔ ایک اور اس سے ملتا جلتا لفظ ہم نے پڑھا تھا ان کا مطلب تھا آ، اگر، تو اس کی مثال ہم نے پڑھی تھی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں الفاظ قرآن کریم میں تقریباً 2000 سے زائد دفعہ ہیں، تو یہ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ الانسان، اگلا لفظ ہے الانسان۔ اب ہم نے پڑھا ہے کہ کسی خاص چیز کی طرف جب اشارہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ایک مراد تو یہ ہے کہ جب اسم عام ہو اور اس کو جب خاص نکرہ کو معرفہ بنانا ہو تو اس سے پہلے لگاتے ہیں۔ لیکن ایک اور ہم نے کا استعمال پڑھا تھا کہ جب کسی جنس کی بات ہو رہی ہو، جیسے ہم نے پڑھا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں، کہ الشیطان سے مراد یہ نہیں ہے کہ کسی خاص شیطان سے پناہ مانگ رہا ہوں میں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام جو انسان شیطانوں کی جو جنس ہے اس جنس سے پناہ مانگ۔ تو اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کل اعوذ برب الناس میں، تو وہاں بھی الناس تھا، تو الناس کا مطلب ہے کہ تمام بنی نوع انسان۔ اسی طرح الانسان کا مطلب ہے تمام انسان، اور انسان ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ہمارے لیے اتنا مشکل نہیں ہے، انسان یا اس کا مطلب ہوا آدمی۔ ٹھیک ہے، تو وہ خاص انسان بھی الانسان سے مراد ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پہ بنی نوع انسان کا ذکر ہے، تمام بنی نوع انسان۔ اچھا، لا فی، لا کا مطلب ہے البتہ۔ اب اس سے پہلے ہم نے لا پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ میں پڑھا تھا کہ لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ پھر ہم نے لا ہو ہم نے وہ پوری گردان پڑھی تھی، لہو لہم لکا لی لک لکم لنا، وہاں پہ بھی ہم نے پڑھا تھا لیے۔ لیکن یہاں پہ اس کا مطلب ہم پڑھ رہے ہیں البتہ، تو اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ جب لا مختلف جگہوں پہ آتا ہے تو اس کا مختلف مطلب ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک نیا ٹیبل ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ سمجھنا چاہیے۔ تو لا یا لی جب کسی اسم کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کے لیے۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ہم نے یہی پڑھا ہے، ہم نے اسم ضمیر کے ساتھ پڑھا ہے لہو، تو ہم نے پڑھا تھا اس کے لیے، اور ہم نے الحمدللہ میں اللہ کے نام کے ساتھ یعنی کہ اسم کے ساتھ پڑھا تھا، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے۔ تو لا اور لی جب کسی اسم کے ساتھ آئیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کے لیے، لیکن لی جب کسی فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ۔ اس کی مثال کیا ہے؟ لیدبروا یا لیتذکر۔ لیدبروا کا مطلب ہے تاکہ وہ غور کریں، اور لیتذکر تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، تو لی جب فعل کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا تاکہ، اور لا جب حرف کے ساتھ کسی حرف کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا البتہ۔ جیسے اس کی مثال ہے لقد، ہم نے پڑھا تھا البتہ تحقیق، اور اسی طرح لافی، لافی ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے البتہ میں۔ تو یہ جو البتہ ہے یہ تھوڑا گاڑی اردو کا لفظ ہے، تو یہ چونکہ ہم لوگ روٹین میں استعمال نہیں کرتے اس لیے ہمیں
اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب سمجھنے کے لیے آسان بات یہ ہے کہ آپ یاد رکھیں کہ اس کا مطلب ہے انڈیڈ. جیسے انگلش کا لفظ ہے انڈیڈ، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک. تو اس طرح لا کا مطلب ہے انڈیڈ یا البتہ. جب کسی چیز پہ ایمفیسائز کرنا ہو کہ یہ چیز تو ہے ہی ہے، تو اس وقت یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لا، اور یہ کسی حرف کے ساتھ آتا. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ آیا لاقد، لفی. تو لفی کا مطلب ہے البتہ میں. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہے خسر. خسر کا کیا مطلب ہے؟ خسر کہتے ہیں خسارے کو، خسارہ یا گھاٹا. اب ایک ہوتا ہے نقصان، یعنی کہ ایک انسان ہے، اس نے کوئی کاروبار شروع کیا اور اس کے ذہن میں تھا کہ میرا کچھ سرمایہ اس میں لگ رہا ہے، اور وہ سرمایہ جو ہے نا، وہ سرمایہ اس سرمایہ کے ساتھ مجھے اتنے ٹائم میں اتنا منافع بھی آ جائے گا. تو اگر کسی کو وہ منافع نہیں آتا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کو نقصان ہوگا. ٹھیک ہے؟ لیکن خسارہ ایک ایسا نقصان ہے جس میں اس کی جو اصل جمع پونجی ہے وہ بھی ضائع ہو جائے. یعنی کہ ٹائم بھی لگ گیا، پیسہ بھی لگایا اس نے، تو نہ اس کو منافع ملا اور نہ ہی اس کی اصل جمع پونجی بھی اس کو واپس ملی. تو یہ خسارہ ہے. تو خسارہ ایسے نقصان کو کہتے ہیں. اچھا، اب اگر ہم یہ جو دو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کو ملا کر پڑھیں تو ہمیں یہ نظر آئے گا کہ ہم نے کیا پڑھا ابھی تک؟ ہم نے پڑھا والعصر ان الانسان لفی خسر. اس کا ترجمہ ہے قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان البتہ خسارے میں ہے. اچھا، اب اس میں نا ایک بات بیان کرنے کے لیے رب کریم نے 4 دفعہ تاکید کی. 4 دفعہ تاکید کیسے کی؟ سب سے پہلے رب ذوالجلال نے قسم کھائی. تو رب کی قسم کھانا جو ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ بہت امپورٹنٹ بات، کوئی بہت اہم بات ابھی بات بیان ہونے لگی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا کا مطلب ہے بے شک. تو مطلب ایک دفعہ اور ایمفیسائز کر دیا اس بات کو کہ بھئی اس چیز میں تو ایک تو زمانے کو گواہ ٹھہرا دیا کہ زمانہ گواہ ہے، زمانے نے یہ بات دیکھی ہے کہ انسان خسارے میں. زمانہ حضرت آدم کے زمانے سے لے کے مختلف انبیاء کرام آتے رہے، مختلف قومیں آتی رہیں جو کہ جنہوں نے عروج پایا اور جنہوں نے زوال بھی پایا، جن پہ اللہ کا عذاب آیا، ایسی قومیں بھی آئیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد کا زمانہ، اور اب یہ جو زمانہ ابھی ہمارا ہے. تو یہ زمانہ جو ہے یہ اس زمانے کی قسم کھائی. اور قسم کیوں کھائی؟ کیونکہ یہ زمانہ گواہ ہے. اچھا، دوسرا جو ہے نا وہ دوسری دفعہ تاکید کے لیے کیا کہا کہ انا کا مطلب ہے بے شک. تو دوسری تاکید یہاں پہ ہوگی. تیسری دفعہ لافی، لا جو استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیڈ there is no doubt in it، کہ اس چیز میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں. تو 3 تاکیدیں یہاں پہ ہوگی. اور چوتھی دفعہ یہ کہ خسارے کا بیان کیا. اب خسارے کا بیان مطلب یہ والی بات کرنا، یہ بات کہ انسان خسارے میں ہے، یہ کس وقت کہی جائے گی؟ یہ اس وقت کہی جائے گی جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی کلاس ہے اور انہوں نے کوئی ٹیسٹ دیا اور اس میں سے 90% لوگ جو ہے نا، 100 لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا اور 90 لوگ جو ہیں وہ فیل ہیں. تو جو ٹیچر ہے یا جو بھی جب رزلٹ اناؤنس کرے گا تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ سارے پاس ہو گئے سوائے 90 لوگوں کے، بلکہ وہ یہ کہے گا کہ سارے فیل ہو گئے سوائے 10 لوگوں کے. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام بنی نوع انسان خسارے میں ہے تو یہ چوتھی دفعہ یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے. تو اس سے ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے کہ یہ بہت خطرناک بات ہے. اور یہ 2 آیات جو ہیں یہ انسان کو جھنجھوڑ دینا چاہیے ان کو کہ تمام انسان خسارے میں انکلوڈنگ می. تو مطلب میں بھی ان انسانوں میں شامل ہوں جو خسارے میں ہیں. تو اس کے ساتھ ہی جیسے ہی ہم یہ سنیں تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ ایک تو ہمارے اندر بیداری پیدا ہو جانی چاہیے کہ بھئی ہم خسارے میں ہیں، کیوں خسارے میں، اور اس خسارے سے بچنے کا طریقہ کیا. اور دوسرا یہ کہ ہمیں فوری طور پہ دعا کرنی چاہیے. دعا کیا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے خسارے سے بچا لے، تو ہی بچانے والا ہے، تو اس لیے اے اللہ مجھے خسارے سے بچا لے. اور یہ دعا کیوں ضروری ہے؟
اس دعا کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم نے حدیث ایک پڑھی تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے قیامت والے دن جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو باقی ساروں کے لیے تو یہ ایک قسم کی نیوز ثابت ہوئی، تو انہوں نے تو کہا کہ جی واہ واہ، کیا کیا بات ہے، 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ لیکن ہمیں ان لوگوں کی طرح نہیں رہنا جن کے لیے یہ صرف ایک نیوز ہو، بلکہ ہمیں ان لوگوں کی طرح بیہیو کرنا چاہیے جو ہمیں حضرت عائشہ کی طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ تو حضرت عائشہ نے کیا ڈیفرنٹ کیا ان لوگوں سے؟ حضرت عائشہ نے یہ نہیں سوچا کہ ان کے لیے یہ ایک نیوز ہے، بلکہ انہوں نے ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان 70,000 میں سے ہو جاؤں۔ تو وہ اٹھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کریں کہ میں ان 70,000 میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے اس چیز کو خبر کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ ان کے دل میں یہ بات سن کے خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان 70,000 میں سے ہو جاؤں، اور انہوں نے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تم ان 70,000 میں شامل ہوئے۔ اس کے بعد جب کسی دوسرے صحابی نے تھوڑی دیر بعد جب ان کو ریئلائز ہوا کہ عائشہ سبقت لے گئے ہمارے اوپر، تو ان میں سے جب کسی اور صحابی نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، عائشہ آگے نکل گیا۔ تو ہمیں بھی عائشہ، حضرت عائشہ کی مثال کو سامنے رکھنا چاہیے، ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جب بھی اس طرح کی کوئی بات ہو، جب بھی ایسی کوئی قرآن میں ہم کوئی ایسی بات سنیں جس میں تنبیہ کی جائے یا جس میں کوئی خوشخبری دی جائے، تو ہمیں فوراً دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، ہمیں جن لوگوں پہ تو نے عذاب کیا، جن کے بارے میں تنبیہ کی جا رہی ہے، ان میں شامل نہ کریو، اور جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام کی کوئی بات بتائی یا کوئی نعمت کی بات بتائی، تو اے اللہ ہمیں ان میں شامل کر۔ تو اس طرح یہ سورت پڑھتے ہوئے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ، یہ چاروں کام کرنے کی توفیق ہمیں بھی عطا فرما، تاکہ ہم ان لوگوں سے میں نہ ہوں جو کہ خسارے میں۔ اچھا، اب اگلی آیت کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ الا ہم پڑھ چکے ہیں، لا الہ الا اللہ، الا کا مطلب ہے سوائے۔ الذین بھی ہم پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا تھا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا جن راستہ ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے۔ تو یہاں سے میں یہ پتہ ہے کہ الذین کا مطلب ہے ان کا جو، ان لوگوں کا جو آمنو۔ آمنو جیسا کہ اس کی ورڈنگ سے ظاہر ہے کہ آمنو ایمان لانے کی کوئی بات ہو رہی ہے، تو آمنا ایمان لایا، وہ ایمان لایا، اور آمنو تو ماضی کے دو صیغے ہیں، آمنا اور آمنو۔ تو اشارہ اگر دیکھیں ہم تو آمنا اور آمنو، تو آمنو جو ہے یہ دوسرا صیغہ ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ سب ایمان لائے، تو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ آگے جی وہ عاملو، تو عاملو تو ہم پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھا تھا ہم نے پڑھا تھا عاملہ، عاملو، عملتا، عملتو، عملتم، عملنا۔ تو عاملو کا مطلب ہے ان سب نے عمل کیا، ٹھیک ہے، تو اور عمل کیا الصالحات، صالحات ہم نے پڑھا تھا، صالحہ ہم نے پڑھا تھا کہ جی نیک، تو یہ ہم نے جب ہم پڑھ رہے تھے مؤنث ہم نے پڑھے تھے، تو اس وقت ہم نے پڑھا تھا صالح کا مؤنث ہوگا صالحہ، اور صالحہ کی جمع ہے صالحات۔ تو صالحات، صالحہ بھی ہم عام زبان میں استعمال کرتے ہیں اردو میں، اس کا مطلب ہے نیک۔ اور دوسرا یہ اس طرح سے بھی یاد رکھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کون سا عمل قبول کرے گا، نیک یا برا؟ تو نیک، اللہ تعالیٰ نیک عمل قبول کرے گا، تو اس لیے صالحات کا مطلب ہے نیک۔ لیکن چونکہ ہم نے یہ لفظ بھی پڑھا ہوا ہے تو اس لیے بھی ہمیں یہ مشکل نہیں ہے، تو اس لیے اس کا یہ ہم نے یہ لفظ پڑھے تھے نا، صالحن کی جمع ہے صالحون، صالحن صالحین کی جمع ہے صالحین۔ اور اس کے بعد ہم نے اس کا مؤنث پڑھا تھا صالحتن، ہم نے کہا تھا کہ
جب مذکر سے مؤنث بناتے ہیں تو ہا کے اوپر ڈبل پیش ہٹا کے اور آخر میں تا دو پیشتون لگا دیتے ہیں، تو یہ بن گیا صالحاتن. اور صالحاتن کی جمع جب بناتے ہیں تو الف تے لگ جاتا آخر میں، تو یہ صالحاتن. اچھا، تو یہ جب ہم آیت پڑھیں تو ہمیں کیا دعا کرنی ہے؟ ہمیں یہ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب فرما. پھر ہمیں احتساب کرنا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ عمل صالح کون کون سے ہیں. عمل صالح جو قرآن کی روشنی میں ہمیں نظر پتہ ہے کہ کیا کیا ہے: نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، پھر بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. تو ان ساری چیزوں میں ہمیں یہ احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنی مشکل سے ہم یہ کام کرتے ہیں، یا ہم یہ کام سارے آسانی سے کرتے ہیں. تو اگر ہم یہ آسانی سے کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، بالکل پیور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے، تو یہ ہمارے لیے عمل صالح بنے گے. پھر اس کے بعد ہمیں ہر عمل کو بہتر کرنے کے لیے پلان بنانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو جب پلان بنائیں گے کہ کس طرح میں اپنی نماز کو مزید بہتر کر سکتا ہوں، کس طرح میں اپنا روزہ اور زکوٰۃ اور حج جو ہے ان کو مزید بہتر طریقے سے انجام دے سکتا ہوں، اور پھر ہمیں اس کی تبلیغ بھی کرنی ہے. تو یہ اس طرح یہ زندگی میں لانے کا طریقہ ہم نے پڑھا. تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اس کی پریکٹس کریں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. اچھا، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وَتَوَاصَوْا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالحق کی، حق کی، وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، صبر کی. اچھا، وتواصوا جو ہے نا، یہ قرآن کریم میں بہت کم استعمال ہوا ہے، لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے. یہ اس کا اگر مادہ ہم دیکھیں تو یہ ہے واو صاد یا، یعنی کہ وصیت. تو یہاں سے دیکھیں اگر تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ وصیت کرنے کی بات ہو رہی ہے. اب عربی بڑی انٹرسٹنگ ہے. عربی کس طرح انٹرسٹنگ ہے کہ عربی میں ایک لفظ ہے داراسا. ٹھیک ہے، داراسا کا اشارہ اگر ہم کریں گے تو یہ بنے گا رائٹ سائڈ پہ ایک انگلی سے اشارہ، یعنی اس نے پڑھا. ٹھیک ہے، جب داراسا کی جگہ دررسا ہو جائے گا، داراسا کو اگر دررسا بنائیں گے تو مطلب چینج ہو جائے گا، پڑھا کی بجائے پڑھایا. ٹھیک ہے، تو داراسا آپ کر رہے ہیں، دررسا میں کر رہا ہوں. اور تدارسا کیا ہے؟ یہی مادہ وہی سیم ہے، لیکن جب یہ اس کی شکل اس طرح ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہوگا ایک دوسرے کو پڑھایا. تدارسا، اس نے ایک دوسرے کو پڑھایا. اور جب تدارسا کی جمع بنائیں گے، تدارسا، تدارسو. ٹھیک ہے، تدارسو کا مطلب ہے ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا. تو اسی پیٹرن پہ یہ لفظ ہے تواصو. تواصو کا مطلب ہے ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. ٹھیک ہے، انٹرسٹنگ. اب بالحق، بل ہم پڑھ چکے ہیں، اعوذ باللہ میں ہم نے پڑھا تھا بل. بل کا مطلب ہے سے. حق، حق اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، حق کا مطلب ہے سچ. اب یہ دیکھیں کہ حق کہاں ہے، قرآن میں، سنت میں. حق کی دو ہی چیزیں ہیں جہاں سے جو الٹیمیٹ ہدایت ہے یا وہ ہمیں مل سکتی ہے، وہ ہے قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. قرآن میں ساری تفصیل ہے کہ انبیاء کرام نے کس طرح خود بھی ایک صبر کیا اور دوسروں کو بھی حق کی اور صبر کی وصیت کی. گویا قرآن کریم میں جتنے واقعات ہیں، جتنی سابقہ امتوں کے واقعات ہیں، ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیں، حضرت ہود علیہ السلام کو لے لیں، حضرت صالح کو لے لیں، تو جتنے بھی انبیاء کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر حضرت موسیٰ کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ کا واقعہ ہے، تو جتنے بھی انبیاء کرام ہیں، ان ساروں کے جو واقعات ہیں وہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کس طرح انہوں نے ایک دوسرے کو
حق کی تلقین کی اور پھر صبر کی تلقین کی۔ اب اگر ہمیں قرآن سمجھ ہی نہ آئے، جیسے مثال کے طور پہ ہم عربی ٹیکسٹ اس کا پڑھیں ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہ آئے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، تو پھر ہم کیسے یہ سبق اس میں سے اخذ کریں گے کہ کس طرح انبیاء کرام نے ایک دوسرے اپنی امتوں کو اور اپنے ساتھ جو لوگ شامل ہو گئے ان کو حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی۔ تو جب یہ بات ہی ہمیں نہیں سمجھ آئے گی تو ہم کیسے اس پہ عمل کریں گے اور کس طرح ہم دوسروں کو بتائیں گے؟ تو اس سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کو پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، اسی طرح وتواصوا پھر دوبارہ آ گیا اور ایک دوسرے کو وصیت کی، بالصبر، بی کا مطلب ہے کی، اور الصبر کا مطلب ہے صبر۔ اچھا، صبر جو ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ صبر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہے ثابت قدمی، مستقل مزاجی اور کسی چیز پہ ڈٹ جانا۔ صبر جو ہے نا، یہ تین چیزوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک، نیکی پر صبر کرنا، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزے کی حالت میں آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، کھانا آپ کے سامنے ہے لیکن آپ صبر کر رہے ہیں، تو یہ نیکی پر صبر ہے۔ اسی طرح آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں، آپ نیند آ رہی ہے، شدید نیند آ رہی ہے، لیکن آپ اٹھتے ہیں اور نماز ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، یہ نیکی پر صبر ہے۔ دوسرا ہے گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، تو یہ تو آسان ہے سمجھنا، اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ گناہوں سے بچنے پر صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کی ساری فیسلٹی موجود ہے، آپشن موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ گناہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور تیسرا ہے مشکلات کا سامنا کرنے پہ صبر کرنا، جیسے بیماری ہے، غربت ہے، کوئی اور مشکل ہے آ جاتی ہے، اور اس مشکل میں اللہ تعالیٰ کا امتحان سمجھ کے اس مشکل کو گزارنا، اور بجائے اس کے کہ شکایت کریں یا اس مشکل میں صبر کرنا۔ تو یہ تین صورتیں ہیں صبر کی، یہ تینوں ملیں گی تو یہ بس الصبر بنے گا، الصبر بنے گا۔ تو ان تینوں چیزوں کی وصیت کرنا ایک دوسرے کو۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے، یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ چار چیزیں، اس کا پہلے بھی ہم لوگ ذکر کر چکے ہیں کہ چار چیزیں جو ہے نا وہ خسارے سے بچانے، انسان کو خسارے سے بچانے کے لیے ضروری ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ ان چار چیزوں کا جب ذکر کیا گیا، کون کون سی چار چیزیں ہیں؟ الا الذین آمنوا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ چار چیزوں کے درمیان میں اگر آپ نوٹ کریں تو واو کا لفظ ہے، وا، ٹھیک ہے، وا کا مطلب ہے اور، ٹھیک ہے۔ آؤ ایک اور عربی کا ایک اور لفظ ہے، آؤ، آؤ کا مطلب ہوتا ہے یا، یہ ہے حمزہ واو آؤ، تو یہ دیکھیں یہ والا، ٹھیک ہے۔ تو واو کا مطلب ہے اور، آؤ کا مطلب ہے یا۔ اب اگر آپ نوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان چار میں سے یا تو وہ آمنو ہو جائیں، ایمان لے آئیں، یا وہ نیک عمل کر لیں، یا وہ حق کی وصیت کر لیں، یا صبر کی وصیت کریں، بلکہ فرمایا کہ یہ چاروں کام جب کریں گے تو وہ جو انسان یہ چاروں کام کرے گا وہ خسارے میں نہیں ہے، اس کے علاوہ باقی سارے خسارے میں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ نوٹ کرنے کے لیے، کہ یہ چاروں خصوصیات موجود ہوں گی تو ہم خسارے سے بچ سکیں گے۔ یعنی صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواسی بالحق اور تواسی بالصبر بھی ضروری ہے۔ یہ غلط تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے نہ کسی کے دینے میں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو سیدھا کریں اور باقیوں کی فکر چھوڑ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اجتماعیت کا تصور دیا ہے۔ اللہ کے انبیاء جو تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ وہ خود نیک عمل کرتے تھے اور باقی جو ان کی قوم ہوتی تھی اس کو وہ اس کے رستے پہ اس کے حال پہ چھوڑ دیتے تھے، بلکہ وہ ان کو حق کی وصیت کرتے تھے، اور جو ایمان لے آتے تھے ان پہ جب مشکلات آتی تھی تو ان کو صبر کی وصیت کرتے تھے۔
اچھا، اس کی کیا صورت ہے؟ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ آپس میں ساتھی چن لیں، چاہے اس کلاس میں ہو چاہے کلاس کے باہر ہو، تو اس کو یاد دلائیں، اس کی ہمت بڑھائیں، اس کو صبر کی فضیلت بتائیں، اور اس کلاس کے ذریعے اس کام کا آغاز کریں۔ تو اب اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس صورت کی دوبارہ ایک دفعہ تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ علیہ۔ تو سورہ عصر کا خلاصہ کیا ہوا؟ مکمل خسارے سے بچنے کا فارمولہ اس صورت میں بتایا گیا، اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ 4 کوالٹیز ہونی چاہیے۔ ایک، ایمان، عقیدہ اپنا ٹھیک کریں۔ دوسرا، نیک عمل کریں۔ تیسرا، آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، یعنی کہ تبلیغ کریں۔ اور چوتھا، ایک دوسرے کو مشکلات آنے پر صبر کی تلقین کریں۔ تو یہ مکمل خسارے سے بچنے کا یہی فارمولہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس فارمولے پر عمل کریں یا نہ کریں۔ پاکٹ بک، اور اب لیتے ہیں ہم بریک، پھر پڑھیں گے گرامر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبق نمبر 14 بی۔ اچھا، ہم نے فعل مضارع شروع کیا ہوا تھا، تو آج ہم تیسرا سیٹ افعال کا جو ہے اس کو فعل مضارع میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ کرتے ہیں۔ ٹی پی آئی کے کمپوننٹس میرے ساتھ دہرائیے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے۔ اچھا، ہم نے پڑھا تھا اسم فعل حرف۔ اسم کے بارے میں ہم سارا کچھ پڑھ چکے ہیں، حرف کے بارے میں ہم سارا کچھ پڑھ چکے ہیں، اور اب ہم فعل پڑھ رہے ہیں۔ فعل میں ہم نے 2 چیزیں پڑھی تھی۔ ایک تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اکثر افعال جو ہیں وہ 3 حروف سے مل کے بنتے ہیں۔ یہاں سے ہم نے کنسیپٹ لیا تھا فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے 3 اقسام پڑھی تھی۔ فعل ماضی، یہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا یا یعنی کہ ہو رہا ہے یا ہوگا، تو اس کو فعل مضارع کہتے ہیں، کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی تک۔ تو یہ ابھی ہم آج کل کر رہے ہیں، یہ ابھی تک ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اور تیسرا ہے فعل امر۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جی قرآن کریم میں تقریباً 18,000 افعال، یہ جو 12 الفاظ ہیں ان کے پیٹرن پہ آتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جب فعل ماضی ہوتا ہے اس میں جو چینجز ہوتی ہیں وہ آخر میں آتی ہیں، اور فعل مضارع میں چینجز جو ہیں وہ شروع میں آتی ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا اشاروں کے ساتھ، ہم ماضی کے لیے ہم اشارے چیسٹ کے لیول پہ کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا۔ اور مضارع کے لیے ہم اشارے کرتے ہیں آنکھ کے لیول پہ، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اب ہم کیا پڑھیں؟ اب ہم فعل کے افعال کے 4 گروپس پڑھیں۔ تو اصل میں یہ 6 گروپس ہیں، لیکن یہ 4 چونکہ قرآن کریم میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں، تو اس لیے ہم شروع میں صرف 4 ہی پڑھیں گے۔ تو پہلا جو ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ کیا ہے؟ فاتح یفتح۔ تو اس کے لیے کوڈ ورڈ ہم استعمال کریں گے فا، فاتح سے فا۔ دوسرا بھی ہم نے پڑھ لیا ہے ناصرہ ینصرو۔ ناصرہ ینصرو کا مطلب ہے کہ یہ جو پہلی 2 لائنیں، ابھی ہم صرف ان پہ ہی توجہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو پہلی 2 لائنیں ہیں،
تو ناصرہ ینصرو کا مطلب ہے کہ ناصرہ اس کا ماضی ہے، پہلا اشارہ ناصرہ اور دوسرا اشارہ ینصرو، ناصرہ ینصرو، ٹھیک ہے۔ ناصرہ ماضی کا پہلا ورڈ ہے جو ہم نے ٹیبل پڑھا اس میں، اور ینصرو جو ہے وہ مضارع کا پہلا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ماضی میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، مضارع میں ینصرو کا جو تیسرا لفظ ہے یا عین کلمہ ہے اس کے اوپر پیش ہے۔ تو جتنے افعال ہمارے سامنے آئیں گے جن میں ماضی میں عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا، مضارع میں عین کلمے کے اوپر پیش ہوگا، تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ناصرہ کا پیٹرن ہے، یہ ناصرہ کا گروپ ہے۔ تو ہم اس گروپ کے لیے کوڈ ورڈ رکھیں گے نون۔ اچھا، تیسرا ہم آج پڑھیں گے، تیسرا اور چوتھا۔ تیسرا جو ہے وہ داربا ہے۔ تو داربا ہم نے ماضی پڑھا تھا داربا کا، اور اس کا جو مضارع ہے وہ بنتا ہے یدریبو۔ تو اس میں جو تیسرا کلمہ ہے یعنی کہ عین کلمہ ہے، تیسرا جو ورڈ ہے عین کلمہ، اس کے نیچے زیر ہے۔ تو اگر آپ نوٹ کریں تو پہلا جو ہم نے یفتہو پڑھا تھا اس میں پہلے کلمے کے اوپر زبر ہے، دوسرے میں پہلے کلمے کے اوپر پیش ہے، اور تیسرے میں تیسرے عین کلمے کے نیچے زیر ہے۔ اور سامیہ میں ہمیں پتہ ہے کہ سامیہ میں ماضی میں ہی ہمیں فرق پتہ چل جاتا ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ دوسرے کلمے کے اوپر زبر کی بجائے اس کے نیچے زیر ہے، تو فاتحہ کے بجائے سامیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مضارع میں یہ اور یفتہو بالکل سیم ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں تیسرے کلمے کے نیچے زیر نہیں ہے بلکہ اوپر زبر ہے۔ تو یہ یاد رکھنا ہے۔ اب ان چار کو یاد رکھنے کے لیے ایک نیمونک بھی ہے، یعنی کہ یاد رکھنے کے لیے، آسانی کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یعنی قرآن کو کھولو گے، جب قرآن کو کھولو گے، کھولو سے یاد رکھیں فاتحہ۔ تو یہ جملہ یہ والا یاد رکھنا آپ نے، جب قرآن کو کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامعہ۔ ٹھیک ہے، یہ صرف یاد رکھنے کے لیے کہ چار گروپس جو ہیں ان کو کس طرح یاد رکھیں۔ تو کیا میں نے آپ کو بتایا؟ قرآن کو کھولو گے فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سن لو سامعہ۔ ٹھیک ہے، یہ اسی پیٹرن میں ان الفاظ کو یاد رکھنے کے لیے یہ ایک جملہ ہے، یہ جملہ یاد رکھیں گے تو یہ چاروں الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ اب دوسرا یہ یاد رکھنے کے لیے کہ کون سا فعل جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ فاتحہ یا فعلہ جو ہے نا وہ نارمل ہے، یعنی کہ جب کوئی کام شروع کریں گے فعلہ کریں گے، یا جب کوئی کام شروع کریں گے، کوئی چیز کھولیں گے تو فاتحہ کریں گے، تو اس کے اوپر ہوگی زبر۔ اب زبر کے ساتھ جب نصرت یعنی کہ مدد مل جائے گی تو زبر کنورٹ ہو جائے گی پیش میں۔ اچھا، اگر مار پڑے گی زاربا تو یہ زبر چینج ہو جائے گی زیر میں، ٹھیک ہے۔ اور سامعہ تو چونکہ ہے ہی ڈفرینٹ تو اس کا تو اتنا زیادہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک یاد رکھنے کا طریقہ ہے کہ فعلہ یا فاتحہ جب آپ نے کام شروع کیا، کوئی بھی فعل شروع کیا تو اس کے اوپر زبر ہے، یہ یاد رکھیں۔ اگر اس میں آپ کو مدد مل گئی تو زبر جو ہے وہ پیش بن جائے گی، تو مطلب ترقی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کو مار پڑ جائے گی یا کسی کو مار پڑ جائے گی، آپ کو نہیں پڑے گی، کسی کو مار پڑ جائے گی تو وہ زبر جو ہے وہ زیر میں کنورٹ ہو جائے گی۔ تو یہ بھی طریقہ ہے یاد رکھنے کا کہ یہ سائنس کیسے جائیں گے۔ تو لیکن یہ اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ اتنی دفعہ ہم پڑھیں گے، اتنی دفعہ ہمارے سامنے آئیں گے کہ ہم ان کو پہچاننا سیکھ لیں گے۔ اور یہ پہچاننا بھی صرف اس لیے ہے کہ ہم یہ پہچان سکیں کہ یہ کون سے گروپ میں سے ہے، ورنہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ فعل ان چار گروپس میں سے کس گروپ میں۔ ہمیں صرف یہ پہچاننا ہے کہ جب ہمارے سامنے ینصرون آئے گا تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ سیکنڈ مضارع کا سیکنڈ ہے، تو ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اچھا، اگر ہمارے سامنے آ جائے دربتا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دربتا، اشارہ یہ ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ دعا
گروپ میں سے ہے یا یہ سین گروپ میں سے ہے. اشارہ اس کا یہ ہے ضربتا. سمیتا کا اشارہ یہ ہے. ضربتو کا اشارہ یہ ہے. سمیتو کا اشارہ یہ ہے. تو اگر ہم اشارے یاد رکھیں گے, اشارے پکے ہوں گے, تو ہمیں کوڈ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوڈز اس لیے ہیں کیونکہ فیوچر میں جو افعال آئیں گے وہ کس پیٹرن پہ آئیں گے اس کو سمجھنے کے لیے صرف کوڈز ہیں. ٹھیک ہے, تو کوڈز بھی امپورٹنٹ ہیں, لیکن قرآن سمجھنے کے لیے یہ صرف ان کی اشکال کو پہچان لیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ. تو آج ہم فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے. کون سے 4 افعال پہ؟ داربا, سامعہ, علیمہ اور عاملہ کے اوپر. تو ہم نے پہلے پڑھا تھا, ماضی پڑھا تھا داربا کا. تو ہم نے پڑھا تھا داربا اس نے مارا, داربو ان سب نے مارا, دربتا آپ نے مارا, دربتو میں نے مارا, درب تم آپ سب نے مارا, دربنا ہم سب نے مارا. آج ہم پڑھیں گے مضارع. مضارع کیسے ہے؟ یدربو وہ مارتا ہے, یدربونا وہ سب مارتے ہیں یا ماریں گے, تدربو آپ مارتے ہیں, ادربو میں مارتا ہوں, تدربونا آپ سب مارتے ہیں, ندربو ہم سب مارتے ہیں یا ماریں گے. تو یہ میرے ساتھ پڑھیں, ذرا اشارہ کرنا ہے آنکھ کے لیول کے اوپر, اور میرے ساتھ پڑھیں, اور ساتھ میں ہم اردو ترجمہ بھی پڑھیں گے پہلی دفعہ. یدربو وہ مارتا یضرب ہے, وہ مارتا ہے، یضرب وہ مارتا ہے، یدربونا وہ سب مارتے ہیں, یضربون یضربون وہ وہ سب مارتے مارتے ہیں، تدربو آپ مارتے ہیں, ضربو ہیں، یضربو آپ مارتے ہیں، ادربو میں مارتا ہوں, اضربو اضربو میں مارتے ہیں، میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں, تضربون آپ سب سب مارتے ہیں، مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں. نضربو ہم سب مارتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اردو نہیں پڑھیں گے, اردو ذہن میں رکھیں گے, اشارے کے ساتھ ہم اس کو کوریلیٹ کریں گے اور صرف عربی پڑھیں گے. یدربو یدربونا, یضربو یضربون یضربون تدربو ادربو, تضربو 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 اضربو تدربونا ندربو, تضربون تضربون نضرب یدربو یدربونا, یضربو یضربو یدربو یدربونا, یضربو یضربون یدربو یدربونا, یضربو یضربون تدربو ادربو, تضربو اضربو تدربو ادربو, تضربو اضربو تدربو ادربو, تضربو اضربو تدربونا ندربو, تضربون نضرب نضرب تدربونا ندربو, تضربون تضربون نضرب تدربونا ندربو. تضربون نضرب ٹھیک ہے, ایک دفعہ اور پڑھتے ہیں. یدربو یدربونا, یضربو یضربون یضربون تدربو ادربو, تضربو اضربو تدربونا ندربو. تضربون نضرب یضربون نضرب اچھا, اب ہم بول چال سیکھتے ہیں اس کے بعد. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی میں جب ہم نے نہیں کہنا ہوتا ہے, ابھی داربا بری بات ہے مارنا, تو ہم کہیں گے کہ نہیں مارا, ہم نہیں سے اس کا جواب دیں گے. تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ماضی میں جب ہم نے نہیں کہنا ہوتا ہے تو ہم ما سے کہتے ہیں, اور مضارع میں جب نہیں کہنا ہوتا ہے تو لا سے کہتے ہیں. تو چونکہ ہم مضارع پڑھے ہیں تو اس لیے ہم جواب لا سے دیں گے. حل یدربو کیا کیا وہ مارتا ہے, لا یضربو لا یدربو نہیں وہ نہیں مارتا. حل یدربونا کیا وہ سب مارتے ہیں, لا یضربون لا یدربونا وہ سب نہیں مارتے. اچھا, یہ تو جیسا سوال تھا ویسے ہی جواب اب چینج ہوگا. حل تدربو کیا آپ مارتے ہیں, لا لا ادربو اضرب میں نہیں مارتا. ہی میں نے حل تدربونا کیا آپ سب مارتے ہیں, لا نضرب لا نضرب ندربو نہیں ہم نہیں ہم سب نہیں نہیں. اچھا, اس کے بعد ہم یہ دیکھتے تھے کہ جی جب ہم کوئی بھی اسم نارمل حالت میں یا کام کرنے والے کی حالت میں لیتے ہیں تو آخر میں ڈبل پیش ہوتا ہے, اور جب ڈبل زبر آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آبجیکٹ کے طور پہ. تو اگر ہم یہ حامدن
جملے میں شامل کریں تو یہ سوال بنے گا حل یضرب حامدن، کیا وہ حامد کو مارتے ہیں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لا يضرب حامدا. لا یضرب حامدن، جی نہیں، وہ حامد کو نہیں مارتے۔ حل یضربون حامدن، کیا وہ سب حامد کو مارتے ہیں؟ لا یضربون لا حامدا، یضربون حامدن، وہ سب حامد کو نہیں مارتے۔ حل تضرب حامدن، کیا آپ حامد کو مارتے ہیں؟ لا اضرب لا لا حامد، اضرب حامدن، نہیں میں نہیں، حامد کو حامد نہیں۔ کو نہیں مارتے۔ حل تضربون حامدن، کیا آپ سب مارتے ہیں حامد کو؟ لا لا نضرب نضرب حامدن۔ اچھا اگر یہاں پہ ہو نہیں، حل یضرب حامدن، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا ہم حل سوری حل یضرب حامدن، مارتا ہے اس کو. کیا حامد مارتا ہے ان سب کو؟ نہیں ان سب کو نہیں ہے، اب اس میں ان سب کو ذکر ان ہی نے نہیں ہوا، کیا اس اس نے میں یہ مارا؟ ہے کیا وہ، حامد نے اس سے مارا ہے؟ نہیں نہیں حامد نے بھی اسے نہیں مارا، یہ ہے نہیں مارا، حل یضرب حامدن کا مطلب ہوگا کہ کیا حامد مارتا ہے، یعنی کہ یضربو میں جو وہ ضمیر ہے نا وہ، اب وہ حامدن کی ڈبل پیش یہ بتا رہی ہے کہ وہ جو مارنے والا ہے وہ حامد ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کیا کہیں حل حامد یضربو مارتا حامدن زیدن، تو اس کا مطلب ہوگا کیا حامد مارتا ہے زید کو، ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ اگر یہاں پہ ناؤن جو استعمال ہوا ہے نام، اس کے اوپر ڈبل پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فاعل ہے، کام کرنے والا ہے یہ بندہ، ٹھیک ہے۔ تو کام کون سا ہے؟ مارنا۔ تو حل یضربو حامدن کا مطلب ہوگا کہ کیا حامد مارتا ہے۔ اب یضربو میں جو چھپا ہوا ہے نا فائل، وہ یضربو میں فائل چھپا ہوا ہے نا، فائل کون سا ہے؟ وہ، تو حل یضربو حامد دن کا مطلب ہوگا کہ وہ جو فائل جو چھپا ہوا ہے یضربو کے اندر وہ حامد ہے، تو اس کا جو مطلب بنے گا کیا حامد مارتا ہے۔ اور اگر ہوگا حل یضربو حامدن آگے کوئی اور نام ہو جیسے زیدن، تو اس کا مطلب ہوگا کیا حامد مارتا ہے زید کو۔ اسی طرح اگر ہو حل یضربونا، سر یہ جی جی بولیں۔ سر یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کیونکہ یضربو ہے، حامد ان کو تو ٹھیک ہو گیا، وہ فائل بن گیا اور مفعول بن گیا، لیکن اب یضربو سے تو یہی نہیں مطلب کہ اس نے مارا، تو یہ ہوگا نا کیا حامد نے اس کو مارا؟ نہیں نہیں پھر حامد نے اس کو یضربونا نہیں میں ہو مارا، جائے گا کیا حامد نے سب کو مارا؟ نہیں نہیں اب یضربونا جو ہے نا وہ فائل بتا رہا ہے نا، وہ مفعول نہیں بتا رہا، یعنی کہ یضربو کے اندر جو تین چیزیں ہیں نا وہ ہے، ایک زمانہ ہے، یضربو میں زمانہ یہ بتا رہا ہے کہ جی یہ مضارع ہے تو یہ زمانہ یا حال ہے یا مستقبل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا کام کرنا ہے، کام کرنا ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا کہ جو عربی میں فعل ہوتا ہے اس میں تین چیزیں بتاتا ہے وہ، ایک زمانہ بتاتا ہے کہ وہ ماضی ہے یا مستقبل، حال یا مستقبل ہے، ٹھیک ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، تو یہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ اگر شروع میں تبدیلی ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ مضارع ہے، اور اگر آخر میں تبدیلی ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ ماضی ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ دارابا، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ دارابا کا فعل ہو رہا ہے، فعل کیا ہو رہا ہے؟ دارابا، مارنے کا کام ہو رہا ہے۔ تیسرا اس میں نا فائل بتایا جا رہا ہے، مفعول نہیں بتا رہا، یہ فائل بتا رہا ہے، تو فائل کا مطلب ہے کہ وہ مار رہا ہے حامد کو، وہ مار رہا ہے، اب وہ کون ہے ابھی نہیں پتا، اگر صرف حل یضربو ہوگا تو اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا کہ وہ مار رہا ہے، لیکن وہ کون ہے جو مار رہا ہے؟ وہ ہے جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کا نام نہیں پتا۔ اگر ہمیں اس کا نام پتا ہے تو ہم کہیں گے حل یضربو حامدن، کیا حامد مار رہا ہے، تو پھر وہ جو یضربو کا جو فائل ہے نا وہ حامدن ہو جائے گا، وہ کام کرنے والا حامد ہو جائے گا۔ اب اس میں مفعول کا نہیں پتا کہ حامد کس کو مار رہا ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول کس وقت آئے گا؟ مفعول اس وقت آئے گا جب کوئی اور نام آئے گا، کوئی اور اسم آئے گا جس کے اوپر ڈبل زبر ہوگی، ٹھیک ہے، ڈبل زبر جب ہوگی تو یہ فائل ہوگا، تو اگر ڈبل زبر نہیں ہے جیسے حل یضربو ہم نے پڑھا تھا،
تو اب اس میں نہیں پتا کہ کس کو مار رہا ہے، اس میں بس صرف یہ ہے کہ کیا وہ مار رہا ہے. اسی طرح اگر یدربو حامدن ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ حامد مار رہا ہے، یہ نہیں پتا کہ کس کو مار رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ حامدن جو ہے نا یہ کرنے والا ہے. یہ دیکھیں نا اس سلائیڈ پہ اگر آپ اس دیکھیں. طرح تو جی جی پوچھیں، بولیں. سر اس طرح تو پھر دونوں اسٹیٹمنٹس ایک ہی ہو جائیں گی نا، دونوں کا مطلب ایک ہی بن جائے گا. دونوں کا مطلب کیسے ایک بن جائے گا؟ حال یضربو حامدن، حامدن اگر ہو تو حال یضربو حامدن کا بھی یہی مطلب نہیں بن جائے گا جو حال یضربون حامدن کا ہو. نہیں، حل یدربو حامدن کا مطلب ہے کہ حامد مفعول ہے اور مارنے والا وہ ہے. یہ بات سمجھ آئی؟ ٹھیک. حل جی جی. یدربو حامدن کا مطلب ہے کہ حامد مفعول ہے، حامد کو مار پڑ رہی ہے اور مارنے والا وہ ہے. حل یدربو حامدن کا مطلب ہے کہ حامد ہی مارنے والا ہے، مفعول کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اس کو تھوڑا سا نا گروپ کے اوپر اور مزید ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا، تو یہاں پہ ہم نے یہ نوٹ کیا کہ داربا میں جب داربا میں اس کا جو مضارع جب آیا تو عین کلمے کے نیچے زیر آ گئی. اچھا، اب چوتھا جو ہے نا وہ ہم نے پڑھنا ہے سامیہ. سامیہ کے افعال، جو سامیہ کا جو فعل پڑھا تھا اس کا ہم نے مضارع پڑھنا ہے. تو یہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سامیہ کا جو مضارع ہے وہ فاتحہ کی طرح ہی ہوگا. تو سامیہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سامیہ، پھر سامیو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا. سامیہ کا مطلب ہے اس نے سنا، سامیو ان سب نے سنا، سمیتا آپ نے سنا، سمیتو میں نے سنا، سمیتم آپ سب نے سنا، سمینا ہم سب نے سنا. تو اس کا جب مضارع بنائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ یسمعو. سامیہ ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھا تھا سامی اللہ لمن حامدہ میں، سامیہ پڑھا تھا ہم نے، سامی اللہ لمن حامدہ. ٹھیک ہے، تو سامیہ کا جب مضارع بنائیں گے تو یہ بنے گا یسمعو، وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا. یسمعون وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. تسمعون آپ سب سنتے ہیں. نسمعو ہم سب سنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اشارہ کریں اور میرے ساتھ پڑھیں اردو ترجمے کے ساتھ. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعو وہ سنتا ہے. یسمعون وہ سب سنتے ہیں. Yes. یسمعون وہ سب سنتے ہیں. تسمعو آپ سنتے ہیں. تسمعو تسمعو آپ سنتے ہیں. اسمعو میں سنتا ہوں. اسمعو میں سنتا ہوں. میں تسمعون سنتا ہوں. آپ سب سنتے ہیں. تسمعون تسمعون آپ سنتے ہیں. نسمعو ہم سب سنتے ہیں. نسمعو نسمعو سب ہم سب یسمعو ہم یسمعون یسمعو یسمعون یسمعو یسمعون Yes. یسمعو یسمعون یسمعو یسمعون Yes. یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمع اسمعو 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 تسمع اسمعو اسمعو تسمعو اسمعو تسمعو اسمعو. تسمعون نسمعو تسمعون تسمعون نسمعو تسمعو تسمعون نسمعو. نسمعو. ایک دفعہ پھر یسمعو یسمعون یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو. تسمعون نسمعو. اچھا، اب ہم نے ایک لفظ پڑھا تھا ما. ما کا مطلب ہم نے پڑھا تھا کیا. اس کے علاوہ ما کا ہم نے مطلب پڑھا تھا نہیں. اور تیسرا ہم نے پڑھا تھا ما کا مطلب جو. اب ما جب اسم کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کیا. یہ ہم نے پڑھا تھا. جب فعل کے ساتھ، فعل مضارع کے ساتھ، خاص طور پہ فعل کے ساتھ جب ماذا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے، ما جب فعل کے ساتھ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا ما ہوا مسلم. یاد ہے آپ کو؟ ما ہوا مسلم.
تو ہم نے پڑھا تھا وہ کون، وہ نہیں، ہم نے پڑھا تھا ما ہاضا، ہم نے پڑھا تھا ما ہاضا، یہ کیا ہے، ہاضا الکتاب، تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کتاب ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں ماذا، ماذا یسمعو کا مطلب ہے وہ کیا سنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یسمع القرآن، جواب ہے اس کا قرآن نو نہیں ہے، قرآن نہ کیوں ہے، کیونکہ سنتا کون ہے، وہ یسمعو، ٹھیک ہے، وہ سنتا ہے، کیا سنتا ہے، قرآن مفہوم. قرآن کو۔ اگر قرآن ہوتا سنتا یہاں پہ اگر ہوتا یسمعو زید القرآن، تو اس کا مطلب ہے سن کون رہا ہے، وہ جو سن رہا ہے نا وہ زید ہے اصل میں، تو زید سنتا ہے قرآن، ٹھیک ہے۔ تو کلیئر ہوا کچھ اس پیش اور جی سر. زبر کا جو فرق ہے نا وہ فائل اور مفعول کا فرق ہے۔ تو فائل اگر ہوگا تو یہاں پہ پیش کے ساتھ ہوگا، تو جب پیش کے ساتھ فائل ہوگا تو اس کا مطلب ہے جو یسمعو میں جو فائل چھپا ہوا ہے نا وہ یہ والا فائل ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ زید سنتا ہے قرآن کو۔ تو خیر ہم سوال جواب کرتے ہیں، ماذا یسمعو، وہ کیا سنتا ہے، یسمعو القرآن، وہ قرآن سنتا ہے۔ ماذا یسمعون، وہ سب کیا سنتے ہیں، یسمعون یسمعون القرآن. القرآن، یسمعون القرآن. القرآن، وہ سب قرآن سنتے سب ہیں۔ قرآن. ماذا تسمعو، آپ کیا سنتے ہیں، اسمع القرآن. القرآن، اسمع القرآن، میں قرآن سنتا ہوں۔ ماذا تسمعون، آپ سب کیا سنتے ہیں، نسمع نسمع القرآن. نسمع القرآن، ہم سب قرآن سنتے ہیں۔ ہم سب قرآن سنتے ہیں۔ تو اس طرح ہم نے یہ 4 افعال کے آج ہم نے انٹروڈکشن کیا کہ 4 گروپس ہیں افعال کے۔ ہم نے فاتحہ کی طرح کے 3 پڑھے، نصرہ کی طرح کے 4 پڑھے ہوئے ہیں، دارابا کی طرح کا ہم نے صرف ایک ہی پڑھا ہے، اور سامیہ کی طرح کا ہم نے کی طرح کے 3 پڑھے۔ تو یہ بن گئے ٹوٹل 11، 3 اور 3 6 اور 4 10 اور 1 11 افعال ہم نے ٹوٹل QC1 میں پڑھنے۔ اب ہم نے کوئی مجھے بتائیں باری باری، فاتحہ کی طرح کے باقی 2 افعال کون سے پڑھیں؟ فعلا جعلا. جی، فعلا جعلا، ماشاءاللہ۔ ناصرہ کی طرح کے باقی جو 3 افعال ہیں وہ کون کون سے پڑھے تھے؟ دراوا. نہیں، ضربہ تو تیسرا گروپ ہے۔ ناصرہ کی طرح کے 3 اور پڑھے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ فعلا اور جعلا. فعلا جعلا فاتحہ کی طرح، خلق، خالقہ، ذکر، ذکرہ اور عبدہ، عبد۔ ٹھیک ہے۔ خالقہ، ذکرہ، عبدہ، یہ 3 جو ہیں یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہیں۔ تو یہ ہم نے پچھلے سبق میں جو ہمارا لاسٹ وینسڈے کو سبق تھا اس میں جو 4 ہم نے افعال پڑھے تھے وہ ناصرہ کے پیٹرن پہ تھے۔ تو ناصرہ کے بعد 3 اور ہیں، وہ ہیں عبدہ، خالقہ، ذکرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کو یاد رکھنے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ مدد کرے گا خالق ناصرہ خالقہ، جب ذکر کرے گا بندہ ذکرہ عبدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کو یاد رکھنے کے لیے ناصرہ خالقہ ذکرہ عبدہ۔ تیسرا جو ہے گروپ ہم نے پڑھا ہے اس میں صرف ایک ہی فعل ہے، ایک ہی فعل ہم پڑھیں گے، اس میں اور بہت سے افعال ہیں لیکن ہم اس قرآن کورس میں صرف ایک ہی فعل پڑھیں گے، وہ ہے داربا۔ تو داربا تو آسان ہے، یہ تو ایک ہی ہے، اکیلا ہے۔ اور چوتھا سامیہ، سامیہ کی طرح کے ہم نے 2 اور پڑھے تھے، وہ کون کون سے ہیں؟ علیمہ علیمہ، شاباش، اور عملہ. اور عاملہ، آمین، عاملہ، عاملہ. ناٹ عاملہ، ٹھیک ہے۔ تو عاملہ، تو اب ہمارا ہوم ورک کیا ہے؟ ہمارا ہوم ورک ہے کہ ہم نے عالمہ اور عاملہ کے فعل مضارع بنانے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ عالمہ کا جو مضارع ہے وہ ہے
یعلم وہ جانتا ہے، یعلمون وہ سب جانتے ہیں، تعلم آپ جانتے ہیں، عالم میں جانتا ہوں، تعلمون آپ سب جانتے ہیں، نعلم ہم سب جانتے ہیں۔ اور عاملہ کا فعل مضارع کوئی اور پڑھ دے چلیں، یعملو، یعملو، یعملون، یعملون، تعملو، 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 عاملو، تعملون، تعملون، نعملو، نعملو، یعملو، یعملون، تعملو، عاملو، تعملون، نعملو۔ الحمدللہ۔ چلیں جی، سبق ختم ہوا ہمارا۔ نقطہ تعلیم، ساتواں ہوم ورک، ساتواں ہوم ورک یہ ہے کہ ان صورتوں کو پڑھیں جن کا مطلب آپ سمجھ چکے ہیں۔ ہم میں سے کافی لوگ جو ہے نا وہ نماز میں چند صورتیں بار بار پڑھتے ہیں۔ عام طور پہ دو رکعتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں آپ کو اگر دو رکعتیں پڑھنی پڑ جائیں تو عام طور پہ بہت سارے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک رکعت میں نعتین کل کوثر پڑھتے ہیں اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو آسانی کے لیے۔ لیکن ایسا نہ کریں، بلکہ آپ یہ کریں کہ وہ صورتیں پڑھیں، بدل بدل کے صورتیں پڑھیں، اور وہ صورتیں پڑھیں جن کے معنی آپ کو یاد ہو گئے، جن کے بارے میں ہم نے ڈسکشن کر لیا۔ آج ہماری چوتھی صورت جو ہے نا اس کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا۔ تو 4 صورتیں جو ہم نے پڑھ لی ہیں ان میں سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ اخلاص ہے، اور آج ہم نے سورہ عصر پڑھ لی ہے۔ تو ان صورتوں کو بدل بدل کے پڑھیں۔ 2 صورتیں ہم نے اور پڑھنی ہیں، سورہ نصر اور سورہ کافرون انشاءاللہ۔ تو یہ صورتیں جن کے معنی آپ کو یاد ہیں یہ پڑھیں بار بار۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو آپ تلاوت کریں گے، تو تلاوت جب بدلی ہوتی ہے، جب آپ ایک ہی چیز بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک روٹین بن جاتی ہے، منوٹنی بن جاتی ہے۔ اس منوٹنی کو توڑیں گے تو آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ جب انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا تو آپ کی نماز میں توجہ زیادہ ہوگی، اور جب آپ زیادہ آیات پڑھیں گے، مختلف الفاظ پڑھیں گے تو آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا۔ پھر جب آپ کوئی بھی صورت پڑھ رہے ہوں گے اور اس کا مطلب آپ ذہن میں ریوائز کریں گے تو ان الفاظ کے معانی کا بھی آدھا ہوگا، یعنی کہ وہ بھی ریپیٹ ہوں گے آپ کے پاس ذہن میں، اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ووکیبلری بڑھے گی۔ الحمدللہ، سبق نمبر 14 کے اختتام پر ہم نے 174 الفاظ سیکھ لیے ہیں جو قرآن کریم میں 36,556 دفعہ آئے ہیں۔ ہم نے اس کورس میں، قرآن کورس 1 میں، ہم نے انشاءاللہ 232 الفاظ سیکھنے ہیں جو کہ قرآن کریم میں 41,000 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم اپنے ٹارگٹ کے قریب پہنچ رہے ہیں، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ قرآن کریم میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 سے زائد دفعہ ہیں۔ 7 ہوم ورکس ہیں، 2 پڑھنے کے، 2 تلاوت کے، ایک سننے کا، ایک سنانے کا، اور ایک نماز میں مختلف صورتیں پڑھنے کا، اور 2 دعائیں اپنے لیے بھی کریں اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کریں۔ رب زدنی علما، اور اے اللہ قرآن کی کلاس سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اور پاکٹ بک جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے آپ کی ووکیبلری بنانے کے لیے، تو اس کو ریوائز کرتے رہیں۔ اور اس سبق میں جو کچھ ہم نے سیکھا اس کو سکھانا بھی آسان ہے، تو اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیے۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا۔ یہ فائدہ ہوگا کہ آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ جتنی دفعہ ریوائز ہوگا، جتنی دفعہ آپ کسی کو بتائیں گے، اتنی دفعہ آپ کو خود بھی یاد ہوگا، اور پھر ایونچولی انشاءاللہ ٹیچر بنیں گے۔ تو ٹیچر جب بنیں گے تو اس کے لیے جب ٹریننگ چاہیے ہوگی تو وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔